اب ان دونوں آیتوں کی مختصر تفسیر ہم عرض کریں گے۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے، آیت نمبر 62، اس میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اللہ نے آپ کو طاقت پہنچائی ہے، آپ کو طاقتور بنایا ہے۔ کیسے؟ اپنی نصرت اور مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین اور مسلمانوں کے ذریعے۔ گویا کہ طاقت کے جو سرچشمے ہیں، جہاں سے طاقت نکلتی ہے، وہ دو ہیں۔ حقیقی طور پر طاقت کا منبع اور مرکز اللہ ہے، اور ظاہری طور پر طاقت کا مرکز اور منبع مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان کب آپ کی طاقت بنے ہیں؟ جب اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا، ان کے درمیان جو نفرت اور عداوت تھی اسے توڑا، تب جا کر یہ آپ کے لیے طاقت بنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہماری تعداد بہت زیادہ ہو، لاکھوں کروڑوں اربوں مسلمان ہوں، لیکن ان کے درمیان اتفاق و اتحاد اور محبت نہ ہو، تو یہ طاقت نہیں بن سکتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم بہت زیادہ ہوں لیکن ہمارے درمیان محبت نہ ہو، تو ہم ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے، ایک دوسرے کی باتیں مانیں گے؟ جب ایک دوسرے کی باتیں ہم نہیں سنیں گے، جب محبت نہیں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی عزت و احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی بات نہ تو سنتے ہیں اور نہ ہی مانتے ہیں، تو ایسے لوگوں میں طاقت ہوگی؟ اسی مضمون کو، اسی بات کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں بیان کیا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یوشک ان تداع علیکم الامم، قریب ہے کہ کافر قومیں تم لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداع الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانا کھانے والے پلیٹ پر اور کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم لوگ اتنے کم ہوں گے کہ کافر ہمیں ایسے کھا جائیں گے جیسے کھانا کھانے والے کھانا کھاتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، انکم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تم لوگ سیلابی جھاگ کی مانند ہوگے، تم لوگ سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگے۔ سیلاب کے جھاگ کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ صابن کا جو جھاگ ہوتا ہے نا، اسے سمجھو۔ صابن سے جو جھاگ نکلتی ہے تو دیکھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر پانی ڈال دیں، اس کے اوپر سورج کی گرمی پڑ جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا۔ تو سیلاب کا جو جھاگ ہوتا ہے دیکھنے میں پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے دور سے، لیکن جب اس کے اوپر سورج کی گرمی، سورج کی تمازت اور حرارت پڑتی ہے تو پگھل جاتی ہے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور تمہارے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت اور تمہاری دہشت کو اکھاڑ پھینکیں گے، دشمن تم سے نہیں ڈرے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کہ وہ دشمن جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت پر، دوری پر بھی اگر دشمن ہو تو مجھ سے ڈرتا ہے۔
آج وہ دشمن ہمارے گھروں میں گھسایا ہے، آج وہ دشمن ہمارے بال بچوں کو خراب کر رہا ہے، آج وہ دشمن راتوں کو دنوں میں ہر حالت میں ہماری تلاشی لیتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان محبت ہوتی، اتفاق و اتحاد ہوتا، تو دشمن یہ سب کچھ نہ کر سکتا۔ لیکن آج ہمارا دشمن ہمیں کھانے کے نوالے کی طرح کھاتا ہے، مزے لے لے کر ہمیں مارتا ہے، اور دوسرے مسلمان تماشا دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ نعمت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مدینے کے جو انصار تھے، جو آپس میں دشمن تھے، آپس میں دست و گریبان تھے، آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ہم نے شیر و شکر بنا دیا۔ شیر دودھ، شکر چینی، جیسے چینی دودھ میں حل ہو جاتی ہے، اس طرح ہم نے ان کی دشمنی کو حل کر دیا، ان کے مسائل ختم کر دیے، اور یہ آپس میں دوست بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے، اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد و متفق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا۔ آپ باوجود اپنی عقل و حکمت کے، اپنی تدبیر و سیاست کے، اور پوری دنیا کی مال و دولت خرچ کر کے بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ آج آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت چلاتے ہیں لیکن ان میں ایمان نہیں ہے، تو ان کی یہ دعوت زیادہ دیر تک اثر نہیں دکھاتی، اور جو لوگ اتفاق و اتحاد کی دعوت چلاتے ہیں اور ان میں ایمان بھی ہے، اگر وہ حقیقی معنی میں اتفاق اور اتحاد کی بات کریں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اتفاق و اتحاد کے معنی یہ ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ مانو، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میری بات مانو، اس سے اتفاق کرو، اس سے اتحاد قائم ہو جائے گا، اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جماعت بنا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے، تو اس طرح تو اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد قائم کرنے کے لیے، اتفاق برقرار رکھنے کے لیے ایک تیسرے کی ضرورت ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ میری بات مانو، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میری بات مانیں، تو دونوں کی بات ماننا تو ممکن نہیں ہے، اور کسی ایک کی بات مانی جائے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے تیسرے کی تو ضرورت ہے نا۔ اور تیسرا وہ اللہ ہے۔ بندوں کے درمیان جب اختلاف ہو جائے تو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی صورت صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ شریعت ہے۔ اگر ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم ہوگا، مسلمانوں میں محبت قائم ہوگی۔ یہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی ہے کہ مدینے میں قائم ہونے والی جو نئی اسلامی حکومت تھی، اس کے قیام و بقا اور دشمنوں پر غالب آنے کا جو حقیقی سبب تھا وہ اللہ تعالی کی نصرت و امداد تھی، اور جو ظاہری سبب ہے وہ مسلمانوں کی آپس میں مکمل الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد تھا۔ حقیقی سبب کیا ہے کامیابی کا؟ اللہ کی نصرت۔ اور ظاہری سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کی آپس میں محبت۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ میری طبیعت کچھ اور کہتی ہے، آپ کی طبیعت کچھ اور کہتی ہے۔
ابا کی طبیعت کچھ اور ہے، چچا کی طبیعت کچھ اور ہے، دادا کی طبیعت کچھ اور ہے، نانا کی طبیعت کچھ اور ہے، اور پھر عورتوں کی باتیں ہیں، دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، ابا امی. عورتوں کی الگ طبیعتیں ہیں، مردوں کی الگ طبیعتیں ہیں، چھوٹوں کی الگ طبیعتیں ہیں، بڑوں کی الگ طبیعتیں ہیں. بھائی لوگوں کی طبیعت دیکھ کر آپ نہیں چل سکتے. اللہ کی شریعت دیکھ کر اگر آپ چلیں گے تو کامیابی ہوگی. مسلمانوں کے درمیان محبت بھی پیدا ہوگی، الفت بھی پیدا ہوگی، قربت بھی پیدا ہوگی، اتحاد و اتفاق بھی قائم ہوگا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ شریعت غالب ہو، طبیعت مغلوب ہو. اگر طبیعت غالب ہو گئی اور نعوذ باللہ شریعت مغلوب ہو گئی تو جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہم سیلاب کے جھانک کی مانند ہوں گے، تو آج ہو گئے ہم. اس لیے کہ ہم طبیعت کو مقدم رکھتے ہیں، طبیعت کو غالب رکھتے ہیں، اور شریعت کو نعوذ باللہ مؤخر کرتے ہیں اور اسے مغلوب رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی بھائی آپس میں نہیں بنتے، میاں بیوی آپس میں نہیں بنتے، ایک گھر میں رہنے والے آپس میں نہیں بنتے. تو پوری دنیا پر اسلامی نظام قائم کرنا، پوری دنیا پر شرعی نظام قائم کرنا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم اپنے 4 5 6 فٹ کے جسم پر شریعت نافذ نہیں کر سکتے؟